اور جب بیٹی کی شادی ہو تو کیا کرنا ہے؟ بیٹی کی شادی ہے، کسی نے پیغام بھیجا، اس کو پہلے بتا دو بھائی ہم لوگ کیا ایسے شادی ہوتی ہے۔ دیکھو میں 2 بیٹیوں کی شادی کر چکا ہوں، ایسے ہی کی ہے جیسے بتا رہا ہوں۔ تھوڑے سے بغیرت بن جاؤ، بولو ہم بیٹی کی شادی پہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے، ہم لوگ بغیرت لوگ ہیں۔ وہ تانے دیں گے نا، ہائے کیسے غیرت مند نے اپنی 4 شادیاں کر لیں، بیٹی کی شادی پہ پیسے، بولو ہم لوگ خاندانی بغیرت ہیں، ہم بیٹیوں کی شادی پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایسے بول دیا کرو، کچھ نہیں۔ دیکھو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو اپنی عزت کی خاطر اوٹ پٹانگ رسمیں رچا لی ہے نا، جن کے 6 8 8 10 بیٹیاں تو زمین میں دفن ہو گئے ہیں بیچارے، تو مر گئے ہیں وہ۔ ہمارے نبی سے زیادہ سخی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، ہر شادی پہ ولیمہ کیا ہے، لیکن اپنی 4 بیٹیوں پہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے کھجور بھی کسی کو کھلایا ہو۔ بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے، وہ خوشی کا دن نہیں ہوتا۔ وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹی کے مستقبل کے لیے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کھلانے پلانے کا موقع ان کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جس گھر میں جا رہی ہے ان کے لیے موقع ہے، وہ تو ان کے لیے افسوس کا دن ہوتا ہے کہ یار ایک گھر کا ہمارا فرد جو ہے گھر سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ بغیرتی ہندوؤں سے آئی ہے ہمارے یہاں، یہ جو برات کے کھانوں کی بغیرتی ہیں ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں میں صحابہ میں نہیں تھی، عرب میں اب تک نہیں ہے، سعودی عرب میں۔ اور بیٹی کی شادی میں جب رشتہ آئے تو بتا دو بھائی ہماری پرمپرا ہے، ہماری خاندانی روایات ہیں، ہم لوگ پرلے درجے کے بغیرت ہیں، کیونکہ جو گالیاں بعد میں ملیں گی وہ خود اپنے آپ کو دے دو، اللہ راضی رہے نا۔ کیا خیال ہے؟ لوگ آپ کو بغیرت کہیں لیکن اللہ کہے غیرت کا کام کیا تو اللہ زیادہ صحیح ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھو میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں نے 4 شادیاں کی، فری پھوکٹ میں نہیں ہوتی، فری پھوکٹ میں نہیں ہوتی، لیکن جب میری بیٹی کی شادی تھی میں نے کہہ دیا تھا میں 1 روپیہ نہیں دوں گا، دلہن کا جوڑا بھی آپ بنا کے دو گے۔ لڑکے والوں کو بول دیا تھا میں نے، یہ رسم ہی غلط ہے، میں نے کچھ بھی نہیں دوں گا میں۔ تو کیا ہوا، انہوں نے تیاری کی، جو بھی جوڑا موڑا ہوتا ہے سب کچھ دیا انہوں نے۔ اس کے بعد نکاح میں نے مسجد میں پڑھایا، شام کو وہ آ گئے، 8 10 افراد آئے تھے، ان کے لیے کھانا کر لیتا ہے آدمی، اب اتنا بھی وہ نہ بنے تو ظاہر آئے ہیں رخصتی کے لیے، تو کھانے کا ٹائم تھا، کے لیے ایک دیگ منگوا لی، بسم اللہ کریں، چلو بھائی۔ باقی ہماری بیٹی ہم ساری زندگی اس کو دیتے رہے، کون روکے گا ہمیں؟ جو اس موقع پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ خوشیوں سے نہیں ہو رہی ہوتی، یہ جرمانے ہیں، پینلٹیاں ہیں، یہ بغیرتی کے تانے سے بچنے کے لیے جرمانے لگ رہے ہیں یہ۔ تو اللہ کا شکر ہے وہ رخصت ہو کے چلی گئی، خوش ہیں الحمدللہ۔ باقی بیٹی آپ کی جگر کا ٹکڑا ہے، دیتے رہو، جب چاہو، جب موڈ دل میں آیا کوئی گفٹ بھیج دیا، کچھ بھی دو نا، یہ کیا ہے؟ اس رسم کو ختم کرو، اس بے شرمی والی۔ لیکن اس کے لیے سسرال بھی خاندانی ہونا چاہیے نا، وہ خاندانی لوگ تھے، انہوں نے کہا، وہ سمجھ دیندار تھے، انہوں نے کہا ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہوگا۔ دوسری بیٹی کی بھی ایسی ہی شادی کی میں نے، 1 روپیہ نہیں خرچ کیا اس کے اوپر، اور بیٹے کی شادی پہ ان کو نہیں خرچ کرنے دے رہا میں، لیکن ان کو سمجھ میں آ نہیں رہا ہے۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں نہیں خرچ کرو، مت کرو بارات، مت کرو جہیز، خدا کے بندو، ہم پہلے اپنے گھر میں سب کچھ ڈال دیں گے، فرنیچر دیکھ لینا، اور کیش اماؤنٹ آپ کو پکڑاؤں گا۔ تو بیٹا ہمارا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا، یا تو وہ خود خرچ کرے یا ہم خرچ کریں یا دونوں مل کے خرچ کریں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کی نہیں ہے ذمہ داری ہے۔ تو بیٹی کی شادی میں ہونے والے دامادوں کو بتا دو ہمیں بغیرت داماد نہیں چاہیے، صحیح ہے نا، ہمیں غیرت مند داماد چاہیے۔